الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ سے انسیت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ انسیت کسے کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، اور اللہ سے بندے کو انسیت کیسی ہوتی ہے، اس کا بیان فرمائیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ انس و خوف اور شوق محبت کے آثار میں سے ہیں، لیکن یہ آثار محب پر اس کی نظر کے اعتبار سے اور بوقت غلبہ کیفیت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ یعنی انسیت ہونا، خوف ہونا، شوق ہونا، یہ بندے کے اللہ سے محبت کے غلبے کے اعتبار سے، جیسی محبت ہوتی ہے ویسا اس کا اظہار ہوتا ہے، اسی اعتبار سے خوف بھی ہوتا ہے، اسی اعتبار سے چاہت بھی ہوتی ہے۔ تو جس وقت اس پر پردہ غیب سے منتہائی جمال تک اطلاع غالب ہو اور حقیقت جلال پر مطلع ہونے سے اپنا قصور سمجھ لے، تو اس وقت دل طلب کی طرف برانگیختہ ہوتا ہے اور اس کی طرف جوش مارتا ہے۔ پردہ غیب سے مراد یہ کہ دل کھلے، آنکھ بند کریں اور نظر آئے، یہ پردہ غیب ہے۔ اور جب آنکھ کھلے، آنکھ بند ہو، دل کھلے، نظر آئے، یہ پردہ غیب ہے۔ اور انتہائی کمال تو اللہ جانے کہاں تک ہوتا ہے۔ جب وہ کھلتا ہے اور اس میں نور پیدا ہوتا ہے، تب بندہ بالکل بے قرار ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ لوں۔ جب تک یہ پیدا نہیں ہوتا ہے، وہ دیکھنے کا جو غلبہ شوق ہے وہ پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بس اس پر انگیختی اور جوش کی حالت کو شوق کہتے ہیں، یعنی دل میں نور پیدا ہو اور دل سے دیکھنے لگے، پردہ غیب کھل جائے، پھر اللہ کا جمال نظر آنے لگے تو دل میں شوق پیدا ہوگا، دیدار پیدا ہوگا، مجھے دکھا دے، تو جو پر انگیختی پیدا ہوتی ہے اور جوش پیدا ہوتا ہے، اسی حالت کو شوق کہتے ہیں۔ اور یہ امر غائب کی نسبت سے ہوتا ہے، جب اس پر قرب اور کشف سے حاصل ہونے والے مشاہدہ حضوری کی وجہ سے فرحت کا غلبہ ہو اور اس کی نظر ظاہر ہونے والے جمال پر لگی ہو، اور جس کا ادراک ابھی تک نہیں ہوا اس کی طرف توجہ نہ ہو، تو اب جو کچھ ملاحظہ کرتا ہے اس سے دل کو خوشی ہوتی ہے، اسی خوشی کا نام انس ہے۔ اور اگر اس کی نظر عزت و استغنا، عدم مبالات اور امکان زوال اور موت کے خطرے کی طرف ہو، تو اس شعور سے دل تکلیف محسوس کرتا ہے، اس تکلیف کا نام خوف ہے۔ اور یہ احوال اپنے ملاحظات کے تابع ہوتے ہیں، اور ملاحظات تابع ہوتے ہیں ایسے اسباب کے جو ملاحظات کا تقاضا کرتے ہیں، اور ان کا شمار ناممکن ہے۔ بہت اہم انداز میں اور بہت باریک بینی کے انداز میں حضرت بیان فرمایا ہے کہ انس کسے کہتے ہیں، خوف کسے کہتے ہیں، اور شوق کسے کہتے ہیں۔ تو پردہ غیب سے مراد یہ ہے کہ پردہ مانے حجاب، اور غیب مانے جو سامنے نظر نہ ہو، اور جو سامنے نظر نہیں آتا ہے وہ تو دل ہی ہے، اور دل سے نور ہٹے، مطلب حجاب اٹھے، تو اب پردہ ہٹا، اب کچھ نظر آیا۔ جو کچھ نظر آتا ہے تو جب نظر آئے گا تو شوق پیدا کرو، اور دیکھوں اور دیکھوں، اسی کو شوق محبت کہتے ہیں۔ اور یہ کہ جو دیکھ رہا ہوں غائب نہ ہو جائے، یہ ڈر لگا رہے کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے غائب نہ ہو جائے، اس ڈر کا نام خوف ہے۔ اور دیکھنے کے بعد جب یہ جذبہ اور پیدا کی، اور دیکھوں، اور دیکھنے کے اسباب اور زیادہ ترقی کریں، اسے انسیت کہتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا، مثال لے لیں، ہمارے ائمہ میں ایک امام گزرے ہیں، امام جلال الدین سیوطی، انہوں نے 50 مرتبہ ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، لیکن پوری زندگی کسی سیٹھ، کسی دولت مند اور کسی بادشاہ کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھے۔
تو ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بیٹھ کے کھا لوں اور کہیں ایک لقمہ حرام حلق سے نظر آ جائے تو اللہ کے نبی کا دیدار نہیں ہوگا۔ تو خوف کس کا ہوا؟ خوف اس کا ہوا کہ جو دیکھ رہا ہوں غائب نہ ہو جائے، اور انسیت کیا تھی کہ میں وہی کام کروں کہ مجھے بار بار نظر آئے، اور جس کو دیکھ رہے تھے اور زیادہ دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا اسی کو شوق محبت کہتے ہیں۔ اسی کو حضرت نے اس انداز میں بیان کیا۔ آگے فرما رہے ہیں پتہ چلا انس کا معنی ہے جمال کو دیکھ کر دل کو خوشی اور فرحت حاصل ہونا، یعنی خوبصورتی کو دیکھ کر دل کا خوش ہونا اور اس میں سرور پیدا ہونا، اس کا نام انسیت ہے۔ حتیٰ کہ یہ خوشی اور سرور جب غالب ہو اور غائب شے کی طرف بندے کی توجہ نہ رہے اور زوال کا خطرہ بھی اس کی طرف راہ نہ پائے تو اس کا چین اور لذت بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کیا آپ مشتاق ہیں، تو انہوں نے جواب دیا نہیں، شوق تو صرف غائب چیز کا ہوا کرتا ہے، اور جب غائب حاضر ہو جائے تو شوق کس کا ہوتا ہے؟ یا ایسے شخص کا قول ہے جو حاصل شدہ شے کی خوشی میں ڈوبا ہوا تھا، باقی رہنے والی ممکنہ مدارج الطاف کی طرف اس کا التفات نہیں تھا، اور جس پر حالت انس کا غلبہ ہو اس کو صرف تنہائی اور خلوت کی خواہش ہوتی ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ الاکرم پہاڑ سے اتر رہے تھے تو کسی نے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے؟ جواب دیا اللہ تعالیٰ سے انس حاصل کر کے آ رہا ہوں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ انس باللہ غیر سے نفرت کو لازم کرتا ہے، یعنی اللہ سے انسیت کا مطلب غیر سے نفرت کرے، اور جب غیر سے نفرت کرے گا تو وہ سے تنہائی ہوگی، تنہائی میں ہوگا وہ۔ بلکہ ہر وہ امر جو خلوت سے معنی ہوتا ہے وہ دل پر سب سے زیادہ گرا ہوتا ہے، جیسا کہ مروی ہے جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو ایک مدت تک یہ سلسلہ رہا کہ آپ علیہ السلام لوگوں میں سے جس کا کلام بھی سنتے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ محبت کی وجہ سے محبوب کا کلام اور اس کا ذکر اس طرح میٹھا لگتا ہے کہ دل سے اس کے ماں سوا کی مٹھاس نکل جاتی ہے۔ اسی لیے بعض حکماء اپنی دعا میں یوں کہتے ہیں اے وہ ذات جس نے اپنے ذکر سے مجھے مانوس کیا اور اپنی مخلوق سے مجھے وحشت عطا فرمائی۔ انسیت کا معنی ہوتا ہے مانوس ہونا۔ مانوس ہونے کو دوسرے لفظ میں سمجھ لیں کہ جس کو ایک آدمی تنہائی میں بیٹھا ہو وحشت لگتی ہے، دل گھبراتا ہے، لیکن ساتھ میں کوئی آ جائے تو انسیت پیدا ہو جاتی ہے، گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ ایک دم تنہائی ہو، کوئی نہ ہو، اور خاص طور سے اپنی بستی سے دور کہیں جنگل میں چلا جائے تو آپ دیکھیے کہ ایک وحشت سی معلوم ہوتی ہے، ایک گھبراہٹ سی لگتی ہے، عجب سا لگتا ہے، اس کو کہتے ہیں گھبراہٹ یا وحشت۔ اور جب کوئی دوسرا ایسا آدمی آ جائے جس سے اس کا دل لگنے لگے، گھبراہٹ دور ہو جائے تو کہ انسیت پیدا ہو گئی۔ اب بندے کے دل میں اگر ایسی چیز دیکھ رہا ہے کہ نور پیدا ہو رہا ہے اور اللہ کے جلوے نظر آئیں گے تو اس سے اس کی انسیت ہو جائے گی۔ جب انسیت ہو جائے گی تو چاہے گا اور حاصل ہو اور حاصل ہو، اور جب اس کو واقعی میں نظر آنے لگے گا تو اس کے سوا کسی اور کو دیکھنے کو گوارا نہیں کرے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک آدمی ایسی جگہ جہاں اس کا دل لگ گیا تو دوسری جگہ لگانا مشکل ہوگا، تو دل میں اگر اللہ کا نور پیدا ہو جائے اور اس کی انسیت حاصل ہو جائے تو پھر وہ تنہائی میں رہتا ہے، سب سے الگ تھلگ رہنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اب وہ نور نظر آ رہا ہوگا۔ یہ چیز حاصل کرنے کے لیے بہرحال ذکر کرنا پڑے گا، استغفار کی کثرت کرنی پڑے گی، دل میں زیادہ سے زیادہ اتنا کہ واقعی نور نظر آنے لگے، تبھی یہ بات پوری طور سے سمجھ میں آئے گی، کیونکہ یہ اب تو دل میں نظر آنے والی چیز سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔
یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما، یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے والے قرض سے سبکدوشی عطا فرما، یا اللہ ہمیں جو تنگ دست ہونے خزانے غیب سے کشادہ رزق کے واسطے حلال طیب و طاہر عطا فرما۔ یا اللہ علاء الدین بھائی کی بھانجے کو تکلیف پہنچی، کسی طرح سے وہ جل گیا، ICU میں ہے، ایڈمٹ ہے، مولا اپنے حبیب کے صدقے میں سے صحت تامہ کاملہ واجلہ عطا فرما۔ ہمیں جو بھی بیمار ہیں یا جس بلا میں مصیبت مبتلا ہے مولا اس سے نجات عطا فرما، اس کی بیماری کو دور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔